السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت الاوالم بالطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہاں اللہ کی یاد کے بہانے، اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کافی دور کے زمانے میں پیدا ہوئے اور قریب قیامت کے قریب ہم ہیں، یعنی اب قیامت بہت قریب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استفسار فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دنیا میں آنا ہی قیامت آنے کی نشانی ہے، یعنی اب کچھ نہیں ہے، اب قیامت ہی آنے والی ہے، اتنی قریب ہے قیامت۔ ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگینی میں ہم پڑھ کر دین کو چھوڑ دیے۔ دنیا میں ہم اتنے مشغول ہو گئے، ہم دنیا کی رنگینی کو اتنا دیکھیں کہ دین کو ہم چھوڑ دیے۔ دین کیا ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، دین کیا ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، دین میں کیا اہم ہے کیا نہیں ہے ہم اس کو معلوم ہی نہیں۔ ہم دنیا میں اتنے ہوشیار ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ پہلے کون سا کام کرنا، بعد میں کون سا کام کرنا۔ اہمیت والی چیز دنیا میں اس کی اہمیت ہمارے پاس ہے، کون سی چیز اہم ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ دکھتا ہے، جس چیز سے ہم کو فائدہ ملتا ہے پہلے وہ کام کرتے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ نہیں دکھتا وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک دو شخص ملنے والے ہیں، اس میں ہم کمپیئر کرتے کہ ہم کو فائدہ کس میں ہے، اہمیت کس کو دینا، فائدہ کس کا ہے، اس کو ہم اپنا لیتے، دوسرے کو بعد میں۔ ہر چیز کا وہی حساب ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں گے گاڑی اگر لیے، ہم مثال گاڑی کی اگر ہم لیے تو گاڑی میں اہمیت والی چیز کیا ہے؟ گاڑی لے لیے ہم، اہمیت والی چیز کیا ہے اس میں؟ پیٹرول ہو، پیٹرول اگر ہے تو گاڑی چلتی، پیٹرول نہیں ہے نہیں چلتی۔ دنیا میں تو ہم بہت ہوشیار ہیں، دین میں کون سی چیز اہمیت کی ہے، کون سی چیز بات کی ہے، بے خبر ہے، ہم کو خبر ہی نہیں۔ دین میں کیا چیزیں ہیں، دین میں کچھ ہے نہیں معلوم۔ ہم اتنے دین سے جیسے اتنے بے فکر ہو گئے کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں جنت ہماری ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہماری ہے، سمجھ رہے ہیں ہم، نہیں، دھوکے میں ہیں ہم دھوکے میں ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، سمجھ رہے ہیں عبادت کرے تو جنت ہے، سمجھ رہے ہیں، نہیں نہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھے، اگر ہم دوسروں سے پوچھے، انگلش میں بولتا ہے گاڈ از ون، بولتا یہاں پہ پوچھو کیا بولتا ہے، دیوڈو کٹے بولتا، ہم اللہ ایک ہے بولے، ایک اللہ کی عبادت کرنا کمال نہیں، پھر کس کی کرنا نہیں معلوم۔ ہم ایسا ہے، ہمارا حساب ایسا ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے،
माँ बाप हमको ये बोले कि बेटे ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, पढ़ लिए। कुरान पढ़ाना सीख लिए, बस नमाज पढ़ाना सिखा दिए, खत्म। पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। इसमें कामयाबी है, समझ रहे। जबकि हम कुरान पढ़ रहे मगर समझ रहे नहीं। कुरान हम पढ़ रहे मगर समझ रहे नहीं, इसलिए कि समझने वालों की सोबत में बैठे नहीं। कुरान में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, जन्नत किसकी है, नजात किसको है, कामयाब कौन है। दीन में सिर्फ दो चीजें हैं, सिर्फ दो ही चाहिए, तीसरी चीज नहीं है। एक है ईमान, उसके बाद है अमल। हम ईमान को छोड़ दिए, अमल 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 कर। ईमान को हम छोड़ दिए, अमल 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 के पीछे पड़े गए। देख लो, नमाज पढ़े तो जन्नत, नमाज नहीं पढ़े तो जन्नत नहीं। रोजा रखे तो सवाब, नहीं तो नहीं। ज़कात दिए तो सवाब, नहीं तो नहीं। हज करे, वो तो आखिरी इबादत है, पूरे कामा करने के बाद जाने का है। वो ऐसा थोड़ा ही है। बच्चों की शादियां हो जाना, बच्चे पूरे से वेल सेटल हो जाना, उसके बाद हम हज को जाएंगे, उससे पहले नहीं। अभी हज हमारे पर फर्ज नहीं है। इतनी बेफिक्री में पड़े हुए हैं कि हमको कुछ फिक्र ही नहीं है। मरना है, मरने के बाद खबर में क्या जवाब देना है उसकी फिक्र नहीं है। हमको औलाद की जैसे वेल सेटल होने की फिक्र है। औलाद को वेल सेटल, अच्छा सेटल करके हज को जाएंगे वो रही। मगर आंख बंद करने के बाद जहां पे जाना है वहां की तैयारी नहीं कर, वहां पे क्या चीज काम में आने वाली है। हम दुनिया में बहुत होशियार है, दुनिया में हम बहुत होशियार है, दुनिया के मामलेदारी में। दीन में हम जैसे इल्मी नहीं, हम जाहिल हैं हम। और ना हम किसी आलिम की सोबत में बैठ के हासिल करना चाह रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया, तुम सोबत में बैठो उनकी। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो जानने वालों की सोबत में बैठो, उनसे पूछो। कुरान की हम अमल ही नहीं करें। कुरान क्या है, हम कुरान पढ़ रहे, फिर कुरान में जो एकामात है वो वाजिब है। अल्लाह ताला कुरान के जरिए हम तक जो एकामात पहुंचाया है वो वाजिब है, उस पर अमल करना हमको जरूरी है। नहीं कर रहे, फासिक व फाजिर है। बचना इस चीज से, हम इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करें तो बस। तो दीन की अहमियत यह है कि दीन में सिर्फ दो ही चीजें हैं। दीन में दो अहम चीजें हैं, एक है ईमान और एक है अमल। दोनों जरूरी है। हम ये समझ रहे हैं ईमान ला लिए, अमल की जरूरत नहीं है, तो नहीं होता। ईमान लाए तो अमल करना ही करना है, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, ज़कात देना ही देना है, हज करना ही करना है, रोजा रहना ही रहना है, सवाल ही नहीं है। नमाज पढ़ रहे, रोजे रख रहे, ज़कात दे रहे, हज कर रहे, सब कर रहे, मगर ईमान ही नहीं है हमारे पास, काबिल कबूल नहीं है। लाजिम व मलजूम है दोनों। ईमान के बगैर अमल काबिल कबूल नहीं है, अमल के बगैर ईमान काबिल कबूल नहीं। फिर ईमान लाए बोले क्या सबूत है? हम दावा करेंगे हम ईमान ला लिए, हम दावा कर लिए कि हम ईमान ला लिए, तो हम तो बगैर अमल करेंगे गए। तो अल्लाह बोलता तू अगर ईमान लाया, दावा करा तो ईमान लाया, तो मैं ईमान वालों के ऐसे जैसे बोला नमाज फर्ज करा, मैं तू पढ़ा नमाज, मैं ईमान वालों के लिए जैसे रोजा फर्ज करा रहा तू रोजा, मैं ईमान वालों के लिए ज़कात फर्ज करा था दिया तू ज़कात, मैं ईमान वालों के ऐसे जैसे हज फर्ज करा था दिया था तू हज, गया हज करा। तो ईमान और अमल दोनों है, खाली ईमान नहीं है और ना खाली अमल है। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदुन फितरतुल इस्लाम, हर नौ मौलूद
دنیا میں ہر نو مولود بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ بت پرست ہے تو اس کو بت پرست بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان بنا دیتے. پیدا تو فطرت اسلام پہ ہوتے. پھر ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے مگر فطرت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. فطرت اسلام کیا ہے، ہم سے ہم بے خبر ہیں. ہم کو خبر ہی نہیں ہے کہ فطرت اسلام کیا ہے، کس کو بولتے ہیں، فطرت اسلام کا کام کیا ہے. فطرت اسلام اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا. پرستش کس کی کرنا؟ اپنے رب کی کرنا. اس کو جاننا، پہچاننا، اس کے بعد جو ہے اس کی عبادت کرنا. ہم کیا کریں؟ دنیا کے یعنی ہماری جو ضروریات ہے وہ ضروریات ہم پوری کر لے رہے، اللہ کو عبادت کے لیے رکھیں. اگر نماز نہیں پڑھے تو جنت نہیں دیتا، کہتے بھائی اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نواشد ظالم بنا دے رہے ہیں. نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا. کھانا کھانا ہے، رزق ہونا ہے، وہ ہم کو کر لینا ہے. بھائی ہم نہیں کرے تو کیسا ہوتا؟ ہم کچھ کرنا ہے، ہم نہیں کرے تو کیسا؟ اپنا بھی کر لینا ہے، بیوی بچوں کا بھی کرنا ہے، ماں باپ کا بھی کرنا ہے. ہمارا کچھ کرنا ہے، ہم نہیں کرے تو کیسا ہوتا؟ پھر اللہ ہے نا، اللہ نماز پڑھنے عبادت کیسے ہے؟ معبود ہے انہیں، عبادت کے لیے انہیں خالی عبادت کے لیے بس. اگر اللہ کو عبادت کے لیے مقصود رہتا تو ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کو؟ پھر اللہ کی عبادت ہی اگر مقصود ہوتی، اگر مقصود اللہ کو عبادت ہوتا تو جیسے ہمارے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں معلوم، بے فکر ہے. ہمارے ذہنوں میں شیطان نفس دنیا ایسا بھر دیے کہ جیسے اللہ جیسے نا صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت بولے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، ختم. یہ عبادت ہے. عبادت بہت وسیع ہے. کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، نوکری کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، اولاد کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، ضرورت کو جانا بھی عبادت ہے. معلوم نہیں ہمارے کو کیسا عبادت ہے، کیسا کرنا. بے فکر ہے، وہاں کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنا ہے کرو، صرف نماز پڑھنا کی عبادت نہیں ہے. کاروبار کرو عبادت کے حساب سے کرو. کیسا کرنا ہے عبادت؟ کاروبار الگ ہے، عبادت الگ ہے. بیٹھو جاننے والوں کی صحبت میں، نہیں بیٹھتے، حاصل نہیں کر. یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا کس کو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی. دو ہی چیزیں بولا اللہ تعالیٰ. کیا بولا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ بشارت ہے لوگوں کے لیے آمنوا ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح جو کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری ان کے لیے جنات تجری تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی. بشارت کس کو ہے؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کرا. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، ایمان چھوڑ دیا.
ईमान किसको बोलते नहीं मालूम, ईमान कहाँ रहता नहीं मालूम। हम समझ रहे हैं हम ईमान वाले हैं, हम समझ रहे हैं हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला नफी कर दे रहा हमारे ईमान की, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर, हम करें तो बोलो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतुम तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो बोला अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं तुमको एक बेहतरीन तिजारत न बताऊं जो तुमको दर्दनाक अजाब से नजात दे, जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा ले। किसको बता रहा अल्लाह ताला तिजारत? ईमान वालों को बता रहा। ईमान वालों को बोल रहा है कि मैं तुमको तिजारत बताता हूँ, ईमान वालों को बोल रहा है तिजारत बताता हूँ। उससे क्या होता है? दर्दनाक अजाब से तुमको नजात मिलती, दर्दनाक अजाब से तुमको बच जाते तुम। दर्दनाक अजाब क्या है? अजाब अजीम है, बड़ा अजाब, बहुत बड़े अजाब है, दर्दनाक अजाब है। अजाब कई किस्म के हैं, उसमें एक दर्दनाक अजाब भी है। अजाब अजीम क्या है? अजाब अजीम यह है फांसी दे दी या गर्दन काट दी, या फिर जैसे अपने जेल में बंद कर दिए सालों, तकलीफ, अजाब दे रहे। दर्दनाक अजाब क्या है? यहां से हाथ कट कर दिया, हाथ कट कर दिए, इलाज नहीं करे, दाल खिलाए, चने खिलाए, क्या होता है? बस भर जाता, बस भरा, कैसे टीचा मारता। या फिर हाथ काट दिए, बहरा, उसमें नमक डाले, क्या होता? ये दर्दनाक अजाब। मौत भी नहीं मिलती उसमें। हमको फुंसी हो गई छोटी और उसमें पस भर गया तो पीप नहीं निकला तो हमको कैसी तकलीफ रहती, बर्दाश्त के बाहर रहती है हमारे को। तो ये अल्लाह ताला ऐसा अजाब देता हूं, बोला दर्दनाक अजाब है, उसमें मौत भी नहीं रहती। तो उससे बचाना किसको? ईमान वालों को। ईमान वालों, मैं तुमको एक तिजारत बताता हूं जो तुमको दर्दनाक अजाब से नजात दे। क्या है वो तिजारत? मालूम होना ना? तिजारत क्या है? क्या है? आगे छोड़ने वाला था, तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही तुजाहिदुना फी सबीलिही बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। क्या बोल रहा अल्लाह? बेहतरीन तिजारत है। क्या है? ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। तो फिर पहले से ईमान लाए हुए, फिर ये कौन सा ईमान है मौला? नहीं लाए अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाए, फिर ये कौन सा ईमान है? ईमान ला लिए, फिर अल्लाह बरा ईमान लाओ। फिर पहले हम कौन से ईमान वाले थे, अब कौन से ईमान लाओ बरा अल्लाह? इसे हम नहीं समझे। हम नहीं समझे कि हम पहले कौन से ईमान वाले हैं, फिर अल्लाह कौन सा ईमान लाओ बोल रहा। बेफिक्र है, ईमान लाना है हमारे को। हम समझ रहे हम ईमान वाले हैं, अल्लाह तो नफी कर दे रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा तो बोलो, मैं अगर कर रहा हूं तो बोलो नफी ईमान की, मैं नहीं कर रहा। अल्लाह तो हमारे ईमान की नफी कर दे रहा, साफ साफ इनकार कर दे रहा। अल्लाह बोला ईमान वालो ईमान लाओ। हम दावा कर रहे हैं ईमान वाले हैं, तो फिर ईमान लाना है हमारे को, नहीं है लाना ना ईमान। जो ईमान लाया उनके लिए बशारत है। ईमान नहीं लाए,
ईमान लाना है। उसके बाद फिर आगे क्या फरमाना, तुजाहिदुना फी सबीलिही बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में जान से और माल से। कैसा जिहाद करना, जान से और माल से? नमाज पढ़ना भी जिहाद है, रोजा रखना भी जिहाद है, हज करना भी जिहाद है, ज़कात देना भी जिहाद है। नमाज पढ़ने से जो नफ्स रोकता तो नफ्स से जिहाद, रोजा रखने से नफ्स रोकता, नफ्स से जिहाद, ज़कात देने से नफ्स और शैतान रोकते, उससे जिहाद। जिहाद है, कर रहे हैं क्या हम? ईमान ला लेना है पहले। अगर पहले क्या है, जिहाद करने से पहले क्या शर्त है, क्या नाम यार, तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही। ईमान लाए तो जिहाद है, ईमान नहीं लाए अब तुम जो करते कर लो, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। कितने अच्छे अमल करते कर लो, नमाज के जैसे ढेर लगा दो, नमाजों की खैरात, सदका खैरात के जैसे पूरी दुनिया की दौलत लुटा दो, मगर ईमान नहीं है, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। अल्लाह के पास मुकद्दम क्या है, अहमियत वाली चीज क्या है? अल्लाह के पास ईमान है। कहां से कैसा आता ईमान? ईमान आने का जरिया एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे हट के ईमान आता ही। ईमान आने का जरिया एक ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हशर के दिन जिस किसी बंदे के कल्ब में, दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो मैं उसकी शिफात करूंगा। कामयाब क्यों न रहे? जो ईमान वाले हैं। बख्शिश का एक ही जरिया है और वो है ईमान। हम अमल में जैसे बख्शिश ढूंढ रहे, बख्शिश के तो जैसे बहुत जरिए है। नजात, कामयाबी, फलाह कौन पा रही? ईमान। जैसा हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबर आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया आखिरत के तमाम मनाजिल में कामयाब हो गया। खबर की कामयाबी का दारोमदार 3 सवालात पे है सिर्फ, मा दीनु का, मन रब्बु का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन है उन्हें इसके जवाब देगा, जो मोमिन नहीं है उन्हें लादरी 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 बोल के जैसे बता देगा। खबर में भी कामयाब कौन हो रहे? ईमान वाले, जो ईमान लाए। अमल, अमल हशर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? हशर के दिन सबसे पहली प्रोसेस नमाज के ताल्लुक से होगी। हम हशर की तैयारी कर रहे हैं, हम कामयाबी को नहीं देख रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? कामयाबी का कामयाब कौन है? खबर आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया आखिरत के तमाम मनाजिल में कामयाब हो गया। नमाज के ताल्लुक से पूछेंगे तो उसमें भी कामयाब हो जाएगा, रोजे के ताल्लुक से पूछेंगे तो उसमें भी कामयाब हो जाएगा। यानी जितने भी मनाजिल है जन्नत तक पहुंचने के, पूरों में कामयाब होने। किस में कामयाब होना है? खबर में कामयाब होना है। खबर में कामयाब कौन हो रहा? मोमिन हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब मुनकिर नकीर आके मुर्दे को उठाएंगे, खबर में बिठाएंगे, बिठा के पूछेंगे मन रब्बु का, मा दीनु का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब सवाल पूछेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा मोमिन है तो मन रब्बु का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मा दीनु का जवाब देगा दीन इस्लाम, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब सवाल करेंगे तो जिसे जवाब देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو فرشتے کیا کریں گے؟ دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے. جواب دے دیں گا مومن. تو دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے. کھولنے کے بعد جیسے پوچھیں گے بندے بتائے کیسی جگہ ہے؟ بندہ بولیں گے بہت خطرناک جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے، ایسا نہیں، وہ ہے. کھڑکی بند کر دیں گے. جنت کی کھڑکی کھولیں گے. پوچھیں گے یہ کیسی جگہ ہے؟ بہت اچھی جگہ ہے، بہت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی، بہت اچھی جگہ ہے، رہے اس میں قیامت تک. بلکہ جنت کی کھڑکی کھول کے چلے جائیں گے. جو مومن نہیں ہے اس کو کیا کریں گے؟ کوئی پوچھیں گے من ربک لا ادری، ما دینک لا ادری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لا ادری، میں نہیں جانتا، بھائی نہیں جانتا. تو جنت کی کھڑکی کھولیں گے. پوچھیں گے کیسی جگہ ہے؟ پوچھیں گے بہت بہترین جگہ ہے، شاندار جگہ ہے، ایسی سکون، بہت اچھا ہے، ہاں کیا سکون دکھ رہا. کھڑکی بند کر دیں گے. دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے. پوچھیں گے یہ کیسی جگہ ہے؟ ارے کہیں کو کھولے، بند کرو، اتنی سا گرمی، اتنا آگ آ رہی، وہ ہو رہا، تکلیف ہو رہی میرے کو، بند کرو. رہے تو قیامت تک اس میں. اور خبر میں کتنے سال رہنا ہے نہیں معلوم. دیکھو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہزاروں سال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے 1400 سال ہو گئے. 1400 ایئرس، 1400 ایئرس تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پردہ فرمانے. تو پھر آدم علیہ السلام اس سے پہلے کتنے سال سے ہے خبر؟ کتنے سال سے ہے خبروں میں اپنے اپنی. ہم کو بھی رہنا ہے. کیسا ہے؟ جواب دینا ہے، بے فکر ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے. تو جو تیاری کر لیا انہیں کامیاب. کامیابی کا دار مدار صرف 2 چیزوں پہ، ایمان اور عمل. ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہا نا بھائی، میں بول رہا تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو. اس کے بعد آگے فرما رہا یغفر لکم ذنوبکم وادخلکم جنہ، معاف کر دے تم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تم. تمہارے سے اگر کچھ گناہ ہو گیا تو معاف کر دے تم، مگر ایمان لاؤ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جان سے مال سے، معاف کر دیتا، جنت دیتا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی، دودھ کی، شراب کی. ہم یہاں پہ ایک پیالی دودھ پیے تو بعض وقت پیٹ جیسے خراب ہو جاتا ہے ہمارا. اصلی شہد تو ہم مل رہا ہی نہیں آج کل. شراب جیسے پئیں گے پیے کھڑے جاتے، مگر وہاں پہ شراب کیسی رہیں گی؟ مزہ تو یہ دنیا کا ہی شراب کا رہے گا. دنیا میں جو شراب کا مزہ ہے ویسی شراب کا مزہ رہے گا. مگر یہاں پہ کیا ہے اور وہاں کی شراب میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ ہم ایک پیے تو تکلیف ہوتی تھوڑی، دوسری پی لیتے ہیں، تیسری پیے آؤٹ ہو جاتا، تیسری چوتھی میں آؤٹ. اس کے بعد جیسے انہیں کہاں پڑے ہوا ہے، کس کے ساتھ پڑے ہوا ہے نہیں معلوم ہوتا. روڈ پہ ہے، کتوں کے ساتھ ہے، بد جانور کے ساتھ ہے، گھر میں ہے، کچھ احساس نہیں رہتا اس کو. مگر وہاں کی شراب کو کیا ہے؟ 5 شراب ہے، 12 لوگ 12 پی لیں گے وہاں پہ، مگر کچھ نہیں، مزہ وہی چلے گا. یہاں پہ حواس گم ہو جا رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں رہ رہا ہم کو، ہمارا خود کا ہوش نہیں رہ رہا. مگر وہاں پہ ہمیشہ ہوش میں رہیں گے. ایسی نہریں، اور نہریں بولے تو کیا رہتا؟ نہر دیکھنا ہے تو ناگرجنا ساگر چلے جاؤ، دیکھو کیسا جیسے بہتی پانی.
نہر. کرشنا ندی کو دیکھو کیسا رہتا پانی، ویسے نہریں مہنگے. اور ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالی ایک دنیا اور آسمان کے برابر جنت دے گا. ایک ادنا جنتی. اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، مگر جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا وہ مقصد کو ہم پورا کرنا، وہ ہم مقصد کو چھوڑ دے رہے، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا بولا؟ ما ذالکم فی الارض مستقرا ومتاعا الی حین. جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، ہم جنت میں رہو، بولے ہماری نافرمانی کرے، ہماری بات نہیں سنے، ٹھیک ہے جنت میں سے جیسے زمین پہ چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، مستقر تھوڑی دیر کے لیے تمہیں قرارگاہ بنا، متاعا الی حین کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے تمہارے کو قرارگاہ جیسے بنا رہا ہوں دنیا. ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے جیسے تم دنیا میں چلے جاؤ. اس کے بعد آگے بھی فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم هدى من ربكم. ہماری طرف سے ہدایت آئیں گی تمہارے کو. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ہماری ہدایت پہ عمل کرے گا نہ اس کو خوف رہے گا نہ ملال رہے گا. ہدایت بھیج رہا ہوں، وقفے سے تھوڑی ہم تم کو ضرورت کے حساب سے ہم تم کو ہدایت دیتے رہیں گے. ہم تمہاری ہدایت کرتے رہیں گے دنیا میں رہنے کے لیے، کیسا رہنا دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم تم کو ہدایت کریں گے. ایسا رہو، اس طرح سے کرو، یہ چیز کرو، یہ نکو کرو، یہ کام کرو، یہ کھاؤ، یہ نکو کھاؤ، یہ پیو، یہ پہنو، یہ مت پہنو. یعنی پورے ہم تم کو ہدایت کریں گے. فمن تبع ہدایا، جو اس کی اتباع کریں گا ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے لیے نہ کچھ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے. مگر آگے پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک ان کے لیے جہنم ہے. اولئک هم اصحاب النار هم فیہا خالدون. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیاتوں کو، ہدایت کو، ان کے لیے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کیا ہے؟ جہنمی ہیں. اولئک ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ہم کیا کرنا؟ ہدایت لینا یا انکار کرنا؟ دو ہی چیز، ہدایت لے لینا یا پھر جو ہے گمراہ ہو جانا، انکار کر دینا. والذین کفروا وکذبوا، آیتوں کا جو ہے انکار کر دینا. کفر کرنا کیا ہے؟ انکار کرنا ہے. کذبوا، جھٹلا دینا، نہیں غلط ہے، یہ آیت غلط ہے، اللہ کی ہدایت غلط ہے. ایسا کیسا ہوتا؟ نہ ہوتا. ہم یہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نہ باشد. تو دین میں دو چیزاں ہیں. ہم صرف عمل کو جیسے لے لیے، ایمان لائے، ہمارا دعویٰ ہے اللہ برا ایمان لائے، ٹھیک ہے، پھر ایمان لاؤ. اور ایک جگہ نے فرمایا، اور ایک جگہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتابہ، کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ. ایک جگہ کتابوں پہ، رسولوں پہ کتاب ایمان لاؤ. یہاں پہ بولا تؤمنوا باللہ ورسولہ. اور ایک جگہ فرمایا، کیا فرما؟ والذین آمنوا، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر شک نہیں کرتے اس میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ
شک نہیں کرتے، ایمان والے کی نشانی ہے. ہم آج شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی ربوبیت پہ ہم ایمان لائے، اللہ رب ہے، مگر ہم کو یقین نہیں ہے. ایمان لانا ہے تو ایمان کس طرح سے لایا جاتا ہے، اور ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، ایمان کی جو اس میں کار رہتا، کیسا لایا جاتا، اس کی حفاظت کیسا کرنا، اس سے بے فکر ہے ہم، اس کی کچھ فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو، اور پھر ہم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں. اور مرنے کا تو جو ہے نا یقین اتنا ہے، دیکھ لو آپ دنیا میں کس کو بھی پوچھ لو، مسلمان تو مسلمان، یہ ہندوازم، کرسچن، یہودی، یہ تو اپنی جگہ ہے، ان لوگ کو پوچھ لو، یا پھر ناستک کو پوچھ لو جو کسی کو بھی نہیں مانتا، نہ اللہ کو مانتا، نہ جو ہے کسی غیر اللہ کو مانتا، کسی کو بھی مذہب کو نہیں مانتا. انہیں بولتا سائنس، بولتا ہوں خالی سائنس پہ یقین ہے اس کا، ناستک بولتے ہیں اس کو، کمیونسٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو. لوگ گاڈ میں بلیو نہیں کرتے، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، معبود پہ یقین نہیں کرتے. لوگ اس کو پوچھو، انہیں بھی بولتا مرنا تو ہے، مرنے کا یقین ہے ہم کو. ہم کسی کا جیسے جب جنازہ دیکھتے، کسی کی میت دیکھتے، ایک سیکنڈ کے اندر سے جیسے ہمارے دل میں آتا ہے ہمارے کو بھی مرنا ہے، ہمارے کو بھی جانا ہے. قبرستان میں جاتے آتا، ایک 10 وقت گئے تو ایک وقت تو آتا، ارے ہماری بھی خبر کہاں ہے کہ ایسی کہاں پڑنے والی ہے، کیوں. یقین ہے، ایمان ہے موت پہ. پھر اس کی تیاری کیا ہے، کیا ہوگا مرنے کے بعد، کیا ہوگا. جس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، خود اپنے لیے، جسم ہمارا یہ پڑے ہوا ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، بیوی کو ذریعہ تکلیف نہیں ہونا، اولاد کو ذریعہ تکلیف نہیں ہونا، رشتہ داروں کی ہر خوشی میں شامل، چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں، بڑی سے بڑی خوشی میں. بیٹا بولا فرمائش، ہر فرمائش بیٹے کی پوری، سب کر رہے. مر جائیں گے، کیا ہوگا. بیوی گھر کے باہر نہیں نکلتی، اولاد، دوست باپ کہاں تک آتے، خبر تک آتے، مٹی ڈالتے چلے آتے، ختم. اس کے بعد کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. اولاد یہی رہ جانے والی ہے، بیوی یہی رہنے والی ہے، دوست احباب، رشتہ دار، سب یہی. وہاں پہ کام میں آنے والی چیز ہے ایمان. اللہ برا ایمان والو، ایمان والو. ہم تبلیغ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، غیر مسلموں کو جیسے مسلمان بنانا، خود مسلمان بن جانا بہت بڑا کمال ہے. کیا بولا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جائے. ہم آج دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ برا موت، ایمان، ہم دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ برا ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ. پھر ہم مسلمان برے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ برا موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ. تو مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا جیسا مسلمان ہونے کا حق ہے. تو ہم کامیاب ہوتے. ہم اپنے آپ کو اپن خود دیکھ لینا ہے، سامنے والا بولا نہیں ہوتا. قرآن کھول کے دیکھنا، اللہ کے رسول کی بات دیکھنا. اللہ اور رسول کی نظر میں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ رسول کی نظر میں اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں.
دنیا کی نہیں. آج بھی زمانہ یہی ہم آج دیکھیں گے. اب ہم کیا ہے یہ تو ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، ہم وہ ہے، یہ ہے، ہم ایسا عمل کرتے ہم جنتی ہیں، ہم فاتحہ دیتے ہم جنتی ہے، ہم جو ہے درگاہ پہ جاتے جنتی ہے، ہم 11ویں کرتے ہم جنتی ہے. نہیں، ہم گارنٹی نہیں دیتے. ہم بتا دیتے قرآن کے حساب سے دیکھ لو، حدیث کے حساب سے دیکھ لو، ہے نہیں ہے. اور یہ ٹیسٹر ہم نے دیے، اللہ تعالیٰ خود. قرآن پڑھتے نہیں ہم، اصل چیز یہ ہے قرآن پڑھو معلوم ہو جاتا ایمان والا کون ہے. حدیث پڑھو، اللہ کے رسول کی بات سنو، معلوم ہو جاتا ایمان والے کون ہے. ہم بول رہے ہیں تو بولو. ہدایت کس کو ملتی؟ اس کو بھی نہیں معلوم، اس سے بھی بے خبر ہے. ہدایت بھی ملنا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑتا، جان سے اور مال سے، تو ہدایت ملتی، نہیں تو نہیں ملتی. جب تک اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرے ہدایت نہیں ملتی. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے جان سے بھی اور مال سے بھی. کیسا ہدایت نہیں ملتی؟ میں نے بولا، اللہ تعالیٰ خود بولا. الف لام میم، قرآن کھولتے ہی بولا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، شک کرے بن گیا. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی بننا ہے تو کیا کرنا؟ پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز پڑھنا کیا ہے؟ نفس سے جہاد ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ تم کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی نفس سے جہاد ہی سمجھے. ایک مانو مال خرچہ کرنے نہیں دیتا نفس، رہنے دے کام میں آتا، رہنے دے کام میں آتا، برے حالت میں کام میں آتا، وہ کام میں آتا، یہ کام میں آتا. یا پھر جیسے اس کے سامنے شان بگا سکتے، اس کے سامنے وہ کر سکتے، میں بھی پیسے والا ہوں بول کے بتا سکتے کچھ تو بھی. یا پھر اگر مال نہیں ہے، مال اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم دولت مند نہیں ہیں، تب ایسے عمل نہیں کرتے جس سے کہ جو ہے نا لوگوں کی مدد ہو سکے. اب کوئی مالدار رہتے، مال خرچہ کرنا چاہتے، انہوں ہمارے کو دیے، کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے کو؟ ہم غریب ہے بول کے دے رہے ہمارے کو. وہ کام کرو بول کے خود نہیں کر لے سکتے، ہمارے کوئی کو دے رہی. یہ بھی جہاد ہے ایک قسم کا. اگر کوئی اللہ کا کام ہم سے کچھ لے رہا ہے کوئی، ہم کر دینا. اللہ کا کام کرنا جہاد ہے. وہ بھی تو ہدایت نہیں ملتی. خرچ کرنا، جان لگانا ہے اللہ کی راہ میں تو ہدایت ملتی. قرآن سے ہدایت مل لی تو سمجھو ہم ایمان والے ہیں اور تقوی کی طرف ہم بڑھ رہے. قرآن سے اگر ہم کو ہدایت نہیں مل رہی تو سمجھ جانا ٹیسٹر ہے یہ. لگا کے دیکھ لو اپنے آپ کو، ہم آپ کو قرآن سے ہدایت مل رہی نہیں مل رہی؟ مل رہی. کیا ہے؟ اچھا قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی، سمجھ جاؤ ہم کیا ہے. میں نہیں بولتا اب ہم خود دیکھ لو.
اپنی کتاب آپ پڑھ، اقرا بھی کتابک، اللہ تعالیٰ خود بولا اقرا بھی کتابک، اپنی کتاب آپ پڑھ، میں نے پڑھا. لگا کے دیکھ لو. ہم یہاں ٹیسٹ لگا کے دیکھتے کرنٹ ہے نہیں ہے. ٹیسٹ لگا کے دیکھ لو قرآن کے تحت ایمان والے ہیں نہیں ہے، حدیث کے تحت ایمان والے ہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایمان والے ہیں نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایمان والے ہیں. بس دنیا کچھ بھی بول لینا دو، بے فکر رہنا. ولا خوف علیہم، خوف نہیں کھانا. ولا ہم یحزنون، ملال بھی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایمان والے ہیں. بس اللہ والے ٹیسٹر ہے، مگر ہمارے کو خود نہیں معلوم کہ وہ ٹیسٹر ہے بول کے اسے ٹیسٹ کر لینا ہم کہ ایمان والے ہے نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں وہ خالی کیا ہے کہ وہی بس ہے آلہ ہے بول کے سمجھ کے چل رہے ہیں. اس کو اٹھا کے رکھ دیے. ہمارے بڑے جنوں کا جیسے استعمال کرتے تھے وہ کیا استعمال کرتے تھے کہ وہ کہ اٹھا کے تابدن میں رکھ دیا، لگا کے کبھی استعمال اس کو استعمال نہیں کر رہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، اس سے بچنا، بچ کے ہم ایمان لانا. قرآن اللہ تعالیٰ خود بولا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. اور کس کو بولا؟ ایمان والوں کو بولا. جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی نہیں بول رہا، جو ایمان لائے ان کو ہی بول رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ دو ایمان ہو گئے. پہلے ایک ایمان والے ہیں ہم، پھر ایمان لانا ہے. تو ہم پہلے کون سا ایمان لائے تھے، پھر ہم کو یہ کون سا ایمان لانا ہے، یہ ہم جاننا. یہ ایمان جو لانا ہے ہمارے کو، اللہ تعالیٰ جو ایمان لاؤ رہا وہ ایمان لائے تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ ایمان پہ ہماری کامیابی کا دار مدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی تو جیسے یہ ایمان رہنے کے بعد بھی اب ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہم جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، ہمارے ایمان میں نقص ہے، ہمارے ایمان میں کچھ کوتاہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. میں تم کو ایک بہترین تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے. تو ہمارے کو دردناک عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانا پھر اللہ پر، اس کے رسول پر، تو ہم دردناک عذاب سے بچ سکیں. تو یہ ایمان کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے. اور یہ ایمان ہم کس طرح سے لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دین میں بولا نا، دین میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. انشاءاللہ اس میں مقدم کیا ہے، موقر کیا ہے، یہ کیسا رہتا ہے، یہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.